بعد 4 بجے سے جن کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے قلب و جگر میں جن کی بسی ہے چاہت، جھکانا پایا جسے جمانا یہ حکومت، محترم جناب فہرست ریاست الدین اویسی صاحب۔ نعرے تکبیر! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا اور شہنشین بتشریف فرما معزز علماء کرام جناب محمد علی صاحب، صدر لاتور مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، رکن پارلیمان وہ صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، ورکنگ پریزیڈنٹ مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب، جنرل سیکرٹری مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، بیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شفیق، ایڈوکیٹ شفیق صاحب، ادگیر کے مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شیخ عقیل صاحب، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہاراشٹرا کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور زیر لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور ان انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی،
وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رکن بلدیہ منعقد کرے گا، منتخب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے، تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے۔ یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں
کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے، یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہوگا، میری اس بات کو یاد رکھ لو آپ۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے، تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا، اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی، اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ قبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی، میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا مودی کو ہی صرف۔ میڈیا کے دو آنکھ ہیں، مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں مودی کا موتیا اتر چکا ہے، تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا۔ ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ، مگر یہاں پر نہیں، یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔
उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे। अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है। हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं। तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है। वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है। और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है?
کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو، وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔ ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اب ہم ظلم نہیں سہیں گے، اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے۔ یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کیا پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں؟ ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹرا کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا۔ بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا۔ ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا،
تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹر وادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ ہوگا۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے، تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپا مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول ارے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا
ہے, दुकान को तोड़ दिए. ये सेकुलरिज्म है. आप बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है ये? मेरे दलीलों का जवाब दो. जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, जो मुसलमानों की सियासी कुव्वत बनने की राहों पर कांटे डालते हैं, बताओ फिर ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको फैसला लेना है. आप एक अच्छा फैसला ले लीजिए, हालात तब्दील हो जाएंगे. और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं, जैसा कि अभी इम्तियाज जलील ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है, और 2014 से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है. कभी इखलाक को, कभी पीलू को, कभी रकबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही. हमारी बच्ची हिजाब पहनती, इनके सीने में तकलीफ महसूस होती है. हलाल गोश्त हम और सब लोग खाते हैं, कहते हलाल गोश्त क्यों होना चाहिए? मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, आपको तकलीफ पहुंचती है. अब हद ये हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं. कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं. जब उन्होंने अनाप शनाप बका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की. महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ. भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा. क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप. क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा. इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा. ये एक सेकुलरिज्म है. और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी. वो कहेगा कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे. जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, हम प्यासे होंगे तो आकाफर हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे. जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी, सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी. उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. आज उस आका के शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा. अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले. और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा. मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है. सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बका जाता है, तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा. अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा. और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी
میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے، میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں۔ اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھیے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے، بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے۔ آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ امام مالک ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں، اٹھو نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے، سیاسی تقریر تو اویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا گیا۔ کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا، 2000۔ کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کی کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو، ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی۔ ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی، دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی۔ آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے، ان کی شان میں۔ تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے۔ بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے۔ پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے۔ ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں. جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض. نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی. یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا. حدیث میں آ رہا ہے، کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں. اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اکبر کھڑے رہتے اور بولتے کیسا تم نے کہا. جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین. صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، ادب اور اخلاق کو ملوز رکھو. پڑھو، دین پڑھو، مسلمانوں دین پڑھو. کوئی اگر بولے گا رے بولا ایسا اس نے، تو آپ جب دین پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواس بکی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر، ہم نے آواز اٹھائی، مگر 10 دن کے بعد 56 انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پردھان منتری 10 دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو، اس کو سسپینڈ کرو. اگر آج میں نریندر مودی کے بارے میں ان پارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بی جے پی والے او ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو. آپ بتائیے 10 دن کے بعد مودی کو خیال آیا، ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں. اور کب حرکت میں آتے ہیں؟ حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب قطر میں کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے، عرب امارات میں کچھ ہوتا ہے، بحرین میں کچھ ہوتا ہے. جب پردھان منتری بولتے ہیں اوہ گڑبڑ ہو گئی رے باپ، اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو.
तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 60-50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती। इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती। इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती। वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा। आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको। तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते। हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए। हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर 2 फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते। एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते। वो गया जमाना। अब बातचीत बराबरी की होगी।
یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں ودھان سبھا میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے جائیں. یہ مالیگاؤں کی عوام کا حق بنتا ہے. مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا ہے. جب مراٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے. میں مراٹھوں سے کم نہیں، میں برابر ہوں مراٹھوں کے، یاد رکھو. اگر ان کو ملے گا تو مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گلاب جامن کھاؤ اور میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھوں کہ کب آئے گا کب آئے گا. یاد رکھو، اور گلاب جامن اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پوری مٹھائی کی دکان اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات، ہم آر ایس ایس کے موہن بھگوت، شری موہن بھگوت سے کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بار بار آپ مت بولو اپنے بھاشن میں بھارت کا مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ ڈی این اے کرائے تھے کیا؟ بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو؟ انڈو پاک بر صغیر کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ. ہے. تو بھارت کیسے بنا؟ بھارت، انڈیا جو موجودہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں، 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے. اب پوچھو آر ایس ایس والوں سے، ہاں افریقہ سے ہے. پھر اس کے بعد 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے. ہاں ایران سے آتے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، تب جا کے یہ بھارت بنا. مگر انہوں کیا بولے؟ مغل 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 مغل، اورنگزیب، شاہ جہاں، اکبر. ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ. پشیمترا سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ. اور پھر آپ بولتے کہ نہیں وہ فلاں ایسا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ ووٹ دیں گے پتنگ کے نشان پر؟ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر.